أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بڑا بدبخت ہے، اشعار پر دھیان دینا، بڑا بدبخت ہے برسوں وہ نیکی سے نہیں ملتا، بڑا بدبخت ہے برسوں وہ نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا، جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے کیا کیا جائے، جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے کیا کیا جائے، محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا، نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر، نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر، یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا،
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ قرآن مبین، خاص طور سے میرے دوست مولانا رفیق صاحب، مولانا عمران صاحب، مفتی محمد علی صاحب، اور ایسے ہی قاری ساجد صاحب، ویارہ سے تشریف لائے حافظ افضل صاحب، مولانا کا نام نہیں معلوم، حافظ شوکت صاحب، اور آپ عابد بھائی ہے نا، اور ابرما کے میرے بہت ہی قابل صد احترام دوستو، سب سے پہلے تو آپ ذرا دھیان دیں کہ میں نے خطبہ پڑھا ہے نا، اور پورا کے پورا نکاح کا خطبہ پڑھا، بس ایسا لگ رہا تھا کہ میں مبارک کو یہاں پر بلا لوں اور وہاں پر واٹس ایپ ویڈیو کال کر لوں اور کہلوا دوں کہ قبول ہے، قبول ہے، ارے بولو نا، قبول ہے۔ بات دیکھو میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں، یقین مانو میں نے خطبہ نکاح پڑھا، اور نکاح کتنا آسان ہے، بات یہیں سے شروع کر دے رہا ہوں آج۔ کوئی ادھر ادھر کی، وہ کہتے ہیں نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ڈائریکٹ بات شروع کر رہا ہوں، اور عنوان بھی آج مشتاق بھائی موٹر والا نے، میرا خیال جو پرچہ تھا نعیم بھائی سنجان والا یہاں سے ولسار سے آئے ہوئے ہیں، مولانا سلیم صاحب خیرگام سے آئے ہیں، تو میں نے گجراتی میں پوچھا کہ اس پہ شاید نکاح کا کچھ تو بھی لکھا ہے پرچے میں، سمجھ رہے آپ؟ مجھے تھوڑی تھوڑی گجراتی آ گئی، ابھی میں مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہا تھا تو راستے میں ایک چھوٹی سی دکان دکھی تو مجھے پڑھتے آ گیا، ادھار بنچ ہے، یہی ہے میرا خیال وہ دکان قریب، سمجھے؟ تو مجھے پتا چلا کہ نکاح کے تعلق سے کچھ لکھا ہے، تو میں نے کہا کہ نکاح ہی پر بات ہو جائے گی، اور یقین مانو مفتی صاحب آج جو اللہ کہلوائے گا نکاح کے تعلق سے کوئی کہتا نہیں ہے اور اس پر بات ہوتی نہیں۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی میں نے خطبہ پڑھا، اور اگر مبارک کو یہاں لایا جائے اور واٹس ایپ پر ویڈیو کال جوڑ دی جائے اور وہاں سے ادھر سے کہہ دیا جائے کہ مجھے قبول ہے، قسم اللہ کی یہ علماء بیٹھے ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ اتنا آسان ہے شریعت میں نکاح، اتنا آسان ہے شریعت میں نکاح۔ میری بہنیں خاص طور سے یہاں سے میں بہت ساری باتیں بولوں گا، بہت غور سے سننا، اور دیکھو خطبے میں جو آخری آیت پڑھی جاتی ہے نا، مولانا پرابلم کیا ہے قاری صاحب کہ یہ لوگوں کو خطبے میں آیتیں پڑھی کیا جاتی ہے اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے۔ ہم اتنے نادان ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ امام دعا مانگتا ہے اور وہ دعا میں عربی میں کہتا اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، تو یہ پاگل بولتا آمین، نہیں سمجھا؟ کیونکہ اس کو اتنا ہی معلوم ہے امام کی سانس ٹوٹی تجھے آمین کہنا ہے، نہیں سمجھا؟ او یارو، او یارو، قرآن سیکھو، قرآن کو سمجھو۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا مولانا ساجد صاحب، میرے شہر سے 50 کلومیٹر دور پر ایک بڑی پہاڑی ہے، گفائیں ہیں اور پہاڑوں میں محل بنے ہوئے ہیں، اور وہ محل آپ کو معلوم ہے کب کے ہیں؟ 2300 سال پرانے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جائے ہوئے رخصت ہوئے 1500 سال ہوئے، پھر ان کے پہلے حضرت عیسیٰ کو 500 سال، کتنے ہو گئے؟ 2000۔ اور وہ جو محل پہاڑوں میں بنے ہوئے ہیں وہ 2300 سال پرانے ہیں، یعنی حضور سے بھی پہلے، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے، گوتم بدھ کا جو زمانہ تھا، ان پہاڑوں میں جو محل بنے ہیں وہاں بدھ کی تصویر بھی ہے، وہ گوتم بدھ کے زمانے کے پہاڑ ہے۔ اور سنو ابرما والو، میں بات کیوں یہاں سے شروع کر دیا ہوں؟ اللہ، ہم تو کہتے کہ ہم نہیں بولتے، اللہ بلواتا ہے، تو بات اللہ نے یہیں سے شروع کروا دیا ہے کہ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کہ ایک قوم ایسی طاقتور میں نے زمین پر، دھرتی پر پیدا کیا تھا کہ اللہ اس قوم کے بارے میں کہتا ہے
وَيَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں میں اپنی انگلیوں سے گھر بنا لیتے تھے، تراشتے تھے. جیسے ہم ڈیزائن بناتے ہیں نا کاغذ پر، کاغذ پر ہم اتنی خوبصورت ڈیزائن نہیں بنا سکتے ہیں جتنی وہ لوگ پتھروں پر بنایا کرتے تھے. قوم تھی وہ بڑے طاقتور، دنیا کی سب سے خطرناک طاقتور قوم تھی، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو قرآن پڑھ کر دے. کیوں نہیں بھی اپنے دیکھے نا، ہم لوگ 2 مرتبہ گئے اس جگہ پر. تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم دھیان نہیں دے پا رہے. تو وہ جو جہاں بات نکلی کہ وہ جو جگہ ہے 50 کلومیٹر ہمارے جلگاؤں سے 2300 سال پرانی، تو وہاں پر مولانا مسلمانوں کا گاؤں ہے، وہ فردہ پور اجنتا. تو وہاں پر پوری دنیا کے فورنر آتے ہیں، اور جو فورنر آتے ہیں نا اپنے ہندوستان میں، وہ سیلفی کھچانے نہیں آتے ہیں، نہیں لے سمجھا. وہ تاج محل بھی آئے گا تو تاج محل کی دیوار کو ایسا زوم کر کے دیوار کا فوٹو لے گا، اور پھر وہاں جا کے ریسرچ کرے گا اس میں کیا تھا. ہم جائیں گے نہیں سمجھا، ہم جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سیلفی لیں گے. بلکہ ہم تو اتنے پاگل ہے کہ پچھلی مرتبہ 3 سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، ایک فوٹو وائرل ہوا تھا کہ ایک حاجی صاحب شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اور وہاں بھی فوٹو کھینچ رہے ہیں شیطان کے ساتھ. سیلفی وتھ شیطان، نہیں سمجھا آپ؟ سیلفی وتھ شیطان، ارے بولو شیطان. فرق اتنا ہے کہ وہ بڑا، میں پاگل نہ چاہیے. تو 2300 سال پرانی وہ جگہ ہے، اور وہاں پر بات یہاں سے نکلی مولانا کہ وہاں پر اس گاؤں میں مسلمان ہیں. جتنی دنیا کے فورنر آتے ہیں، چائنا کے آتے ہیں، جاپان کے آتے ہیں، UK کے آتے ہیں، پوری دنیا کے آتے ہیں. مولانا کمال کی بات، جب میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا مسلمانوں کے 15 14 سال کے بچے بہترین چائنیز بول رہے ہیں، بہترین جاپانیز بول رہے ہیں، بہترین انگلش بول رہے ہیں، اور فورنرز کو گھما رہے ہیں. کیوں؟ ایک اور بزرگ ملے تو وہ بہترین انگلش بول رہے ہیں. تو میں نے بزرگ سے دھیرے سے پوچھا، چاچا کالج میں کتنا پڑھے ہیں؟ کہا کہ بیٹا 4تھی پاس ہوں. کتنا پاس ہوں؟ 4تھی پاس. اب دیکھو میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، بہت پیاری بات اللہ نے ذہن میں ڈال دیا. میں 4تھی پاس ہوں، اور یہ 12 15 سال کے بچے جو بہترین جاپانیز اور چائنیز اور انگلش بول رہے ہیں، اور انگریزوں کو اور جاپانیوں کو گھما رہے ہیں، اور بے وقوف نہیں سمجھا بنا رہے ہیں. کہا کہ یہ کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اور ہم کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ یہیں پر اتنا پیسہ کما لیتے ہیں. ہم نے جاپانیز بھی سیکھ لیا، انگلش بھی سیکھ لیا، ہم 4تھی پاس ہے. تو میں نے کہا، پھر میرے ذہن میں وہ جملہ آیا کہ چاچا آپ کو عربی آتی ہے؟ قرآن سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے. اب جملہ سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. او میرے یارو، ہم کو انگلش بولنا نہیں آتی تھی، مگر UK جانا ضروری تھا، فائل رکھ دیا تھا، تو اب اس جاہل نے انگلش سیکھ لیا. سچی بولو. ہم کو جاپانیز نہیں آتی تھی، مگر ہم کو جانا ہے جاپان اور وہاں جاب کرنا ہے، ورک ویزا پر بھی جانا ہے، تو پتہ چلا کہ جاپانیز سیکھنا تو پڑے گی. تو اس جاہل نے جاپانیز بھی سیکھ لیا، کیوں؟ منگولیا کی بھی سیکھ لیا ہے نا، ریڈ پاسپورٹ بھی، ارے بولو نا بھائی، لے لیا. او اللہ کے بندو، دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر زبان سیکھنے کو تیار ہو. بہت بڑا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. دنیا حاصل کرنے کے لیے جاپانی سیکھ رہے ہو، انگلش سیکھ رہے ہو، فرینچ سیکھ رہے ہو، دنیا کی ساری زبانیں سیکھ رہے ہو. وہاں جا کر آپ کام کر رہے ہو، وہاں آپ کو رہنا ہے، وہاں آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے، وہاں بزنس کرنا ہے، وہاں کاروبار کرنا ہے. آپ نے یہاں پر اسکول نہیں پڑھا، آپ BA نہیں ہوئے، آپ MCOM نہیں ہوئے، آپ نے اسکول اور کالج میں نہیں گئے، مگر آپ دنیا کی بہترین انگلش بولنا سیکھ رہے ہو، کیونکہ آپ کو وہاں جانا ہے اور وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے. مگر افسوس کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ ہم نے قرآن کو کیا کیا مولانا؟ قرآن کو ہم نے صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا. کیوں؟ ابا مرے تو 40 پیپر پڑھ کر بخشنا ہے،
برسی آئے گی، سال ختم ہوگا امی جان کا، تو پھر قرآن پڑھ کر بخشنا ہے، اور محلے کی عورتوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کروانی ہے۔ اور یارو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، اس لیے تو بچپن میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا مولانا قاری صاحب، تو اس وقت ایک نظم پڑھی جاتی تھی قرآن کے بارے میں کہ قرآن فریاد کر رہا ہے، قرآن اپنی شکایت کر رہا ہے، اپنے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے سنو، بڑے عجیب اشعار ہے، یاد آ گیا اور بات نکل گئی تو کہہ رہا ہوں، قرآن کی فریاد۔ قرآن کہتا تھا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ ابھی دیکھو آپ قرآن ہاتھ میں لیں گے نا تو قرآن سے ہر بندے کو عشق ہے، وہ ہاتھ میں لے گا، آنکھوں سے لگائے گا، تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اپنا درد بیان کر رہا ہے، اپنا درد قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا حال تم نے کیا کر دیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ عجیب چیز۔ اور پھر اگلا شعر دیکھیں آپ، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، دیکھو غور کرو ذرا اشعار پر، قرآن کہہ رہا ہے، اپنا درد بیان کر رہا ہے، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح رٹایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ اور قرآن سے بڑا پیار ہے مجھے، اگر کوئی قرآن کی توہین کرے، کوئی قرآن کی بے عزتی کرے تو مسلمان جان دینے کو بھی تیار اور جان لینے کو بھی تیار ہے نا، اتنی محبت ہے، اور اس سے کم ہونا بھی نہیں چاہیے، اس سے کم ہونی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن قرآن اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، اپنا درد سنا رہا ہے کہ میرا تم نے حال کیا کر دیا، میرا تم نے حال کیا کر دیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یعنی قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اور یہ بات کہاں سے نکلی کہ میں نے خطبے کی آیتیں پڑھا، تینوں آیتیں جب نکاح ہوں گا نا مشتاق بھائی 12 تاریخ کو، تو یاد رکھنا یہی آیتیں قاضی پڑھے گا، 12 یہی آیتیں پڑھے گا قاضی۔ لیکن کیا کریں، نہ سننے والوں کو اس کا مطلب معلوم نہ کچھ۔ اب اس میں جو آخری آیت ہے نا، جو میں اصل سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہے،
مجھ سے بھی کہہ رہا ہے، تقریر کرنے والوں سے بھی کہہ رہا ہے، مفتیوں سے بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بڑے عجیب الفاظ، اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے، جتنی عورتیں سن رہی ہیں اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی اللہ مسلمان مردوں سے کہہ رہا ہے، اللہ مسلمان عورتوں سے کہہ رہا ہے، اور ہر اس مرد سے جو ایمان لایا ہے، ہر اس عورت سے جو ایمان لائی ہے، اللہ سب سے کہہ رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ آفیسر ہو، چاہے وہ کلکٹر ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ مقرر ہو، چاہے وہ واعظ نصیحت کرنے والا ہو، اللہ سب سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، او میرے بندو، او میری بندیوں، جب بھی بات کرو تو سچی پکی راستی کی بات کرو، سچی بات کرو، بچکو مت سچی بات کرنے میں، ڈرو مت سچی بات کرنے میں، گھبراؤ مت سچی بات کرنے میں، بالکل کھل کر رکھ دو ساری چیزیں۔ کیوں؟ اور نبی کو بھی حکم ہوا کہ کھول کر رکھ دو میرا پیغام۔ اللہ نے حکم دیا اے محمد میرے پیغام کو پہنچا دے، تیرا کام پہنچانا ہے۔ تیرا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے، منوانا تیرا کام نہیں ہے نا۔ کبھی کبھی حضور بھی بہت ٹینشن لیتے تھے، یار اتنا سمجھا رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، پھر بھی یہ قوم مانتی نہیں، پھر بھی یہ قوم مانتی نہیں، بڑے ٹینشن لیتے تھے کہ حضور کبھی کبھی۔ تو اللہ نے اسپیشل آیت اتاری، اے محمد تیرا کام پہنچانا ہے، لعلک باخع نفسک، اے محمد کیا تو ٹینشن میں اپنی جان کو نقصان پہنچائے گا؟ تو ٹینشن مت لے، تو پہنچا دے۔ ہدایت دینا میرا کام ہے، منوانا میرا کام ہے، وہ تیرا کام ارے بولو نہیں ہے نا۔ اس لیے بڑے بڑے مقرر کیا کہتے ہیں آخر میں جب خطبہ ختم ہو جاتا، تقریر ختم ہو جاتی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ یعنی مقرر آگے چل کر کہہ دیتا میرا کام پہنچانا تھا، پہنچا دیا، باولو سدھرنا ہے سدھرو، نہیں سدھرنا ہے میرا کام کیا تھا؟ پہنچا دیا۔ میں جوتے کھانے سے ارے بولو نا یار، میں جوتے کھانے سے بچ گیا، تم کو کھانا ہے نہیں کھانا ہے وہ تم فیصلہ کرو۔ کیوں بھائی؟ تو اب یہ خطبہ نکاح کی تیسری آیت ہے مولانا، جس میں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جب بھی بات کرو تو سچی پکی راستے کی بات کرو، اوریجنل بات کرو، نو ڈپلومیسی، نو سیکولرازم، نہیں سمجھا، نو جمہوریت، اوریجنل۔ کیوں؟ کوئی کمپرمائز نہیں۔ اب آپ بولیں گے اتنی بات کیوں گھما کے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب میرے کو اوریجنل بات کرنا ہے، نہیں سمجھا، کیا کرنا ہے؟ اوریجنل بات کرنا ہے۔ بعد میں بلاؤ یا نہ بلاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا دھندا زوروں پر چل رہا ہے۔ کیوں؟ میرے پاس تاریخ خالی نہیں، میں صحیح رہا۔ ابھی دیکھو اڑیسہ سے فون آ رہے، بنگال سے فون آ رہے، بنگلہ دیش سے فون آ رہے، تو وہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ پلین سے بھی آتا ہوں تو تمہارے آنے جانے میں 2 راتیں 2 دن چلے جاتے ہیں، یہاں 3 دن میں تو 3 پروگرام ہو جائے گی۔ او یارو اب سنو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اب میں اوریجنل بات کہوں گا۔ او میرے یارو، نکاح جب حدیث پڑھی جاتی ہے، قاضی جب پورا خطبہ پڑھے گا تو آخر میں کون سی حدیث پڑھے گا؟ النکاح من سنتی۔ ارے بولو یہ حدیث سن کے سب کو یاد ہو گئی کہ نا؟ ارے بولو نا، کیونکہ اپنے نکاح میں بھی سنے تھے اور خود کے نکاح میں بھی اور دوسروں کے بھی نکاح میں۔ جب خطبہ ہوتا ہے تو آخر میں قاضی صاحب مولوی صاحب یہ حدیث پڑھتے النکاح من سنتی، یعنی نبی کہتے ہیں کہ سنو نکاح میری سنت ہے۔
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، جو میری سنت کا انکار کرے گا، جو میری سنت کو نہیں مانے گا، تو نبی کہتے ہیں فلیس منی، اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی یاری نہیں، نہ میں اس کی سفارش کروں گا، نہ حوض کوثر پر میں اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاؤں گا، نہ حشر کے میدان میں میری کملی میں اسے چھپاؤں گا۔ نکاح میری سنت ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طریقہ، یعنی نبی نے بتا دیا کہ نکاح میری سنت ہے، میری سٹائل ہے، تو نبی نے نکاح کر کے دکھایا۔ نبی نے نکاح، ارے بولو نا، کر کے دکھایا اور کہہ دیا یہ میری سنت ہے، یہ میرا سٹائل ہے۔ اور پھر نبی نے کہہ دیا کہ میری سٹائل سے اگر نکاح کرو گے تو نکاح کے فائدے پورے پورے بینیفٹس ملیں گے، اور تیری سٹائل پہ کریں گا بیٹا تو تو جان پھر نہیں سمجھا ہے نا۔ خالہ کی خواہش یہ تھی اور ماموں کی خواہش، ارے بولو، یہ تھی، اور مما کی خواہش یہ تھی، اور نبی کی خواہش۔ بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں۔ نکاح میں نے آج سے 4 یا 5 دن پہلے ہزاروں ہندو بھائی تھے، اتفاق سے قاضی، وہ جو وکیل اور گواہ دلہن کی دستخط لینے جاتے ہیں، وہ دستخط لینے گئے تو دیر ہو گئی۔ دیر اتنی ہوئی کہ 50 منٹ ہو گئے۔ کتنے منٹ؟ اب وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ وہ آتے نہیں، جب تک کہ بیان کھینچنا پڑتا ہے۔ اب 50 منٹ ہو گئے، مجھے بیان کھینچنا پڑا، تو اب وہ آتے سے میں نے ڈانٹا، تو دھیرے سے وکیل صاحب اور گواہ میرے کان میں کہتے مفتی صاحب بیوٹی پارلر جا کر دستخط لائے۔ نہیں سمجھا؟ کہاں جا کر لائے؟ سمجھ رہے آپ؟ کہاں جا کر لائے؟ ابھی آگے سناؤں گا، میں اس پر بھی بیچ میں آگئی تو کہہ دیا، بیچ میں آگئی تو کہہ دیا کہ اب نکاح، اب ہزاروں ہندو تھے اس نکاح میں، بڑے گھر کی شادی تھی، دلی دربار ہوٹل ہے مشہور، تو وہاں ہندو بھائی بھی تھے۔ قسم قاضی صاحب جب بیان ختم ہو گیا اور میں نکاح پڑھا کر نکلنے لگا تو ہمارے یہاں کے 4 کروڑ پتی ارب پتی ہندوؤں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ مفتی صاحب بھگوان آپ کو بہترین بدلہ دے، آج ہم کو سمجھ میں آیا کہ شادی اور نکاح کتنا آسان ہے۔ ہندو بھائی کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ شادی اور نکاح کتنا آسان ہے، بہت آسان۔ میں نے اس بیان میں کہا کہ دیکھو پیارے نبی نے 3 مرتبہ کہا، ادھر دیکھو اب بہت پیاری بات کر رہا ہوں، پیارے نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے۔ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ مسلمان جوان زنا کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، حرام کاری کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں زنا کیوں کروں، میں جس نبی کو مانتا ہوں، جس دین کو مانتا ہوں، اس میں نکاح بہت آسان ہے، میں کیوں کروں زنا؟ تو نبی نے 3 مرتبہ کہا، میری بہنوں تم بھی سن لو، نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ نکاح کو آسان کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ یہ زنا، یہ حرام کاری، یہ بدکاری، یہ جو معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ جو ہو رہا ہے، ہندو بھائی ایک دم ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ہندوؤں سے بھی کہا، میرے بہنوں سے بھی کہا کہ اگر اس ملک سے تم ریپ کو ختم کرنا چاہتے ہو، زنا کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں کی سرکشا، اپنی بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو میں نے ہندوؤں سے بھی کہا کہ شادیوں کو آسان کرو، کیونکہ ان کے یہاں بھی شادی بہت مشکل ہے نا۔ آج آپ دیکھو کہ ملک میں حال یہ ہو گیا، مجھے مائک پہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن جب میں چینل پر کبھی کبھی ایسی خبر آتی ہے تو چینل پر جب میں کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں جب میں خبر پڑھتا ہوں کہ میرے پیارے ملک میں 3 سال کی بیٹی کا ریپ ہوا اور اسے مار دیا گیا۔ ارے کہاں جا رہا ہے ملک؟ اور یہ بات صرف ہندو بھائیوں کے لیے نہیں،
मैं हिंदुस्तान का सच्चा प्रेमी हूं, मैं देश का, भारत का सच्चा नागरिक हूं, सच्चा प्रेमी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी सीता बहन, मेरी गीता बहन, मेरी सुनीता बहन वो भी महफूज रहे। हम ये चाहते हैं कि हर धर्म की मानने वाली हमारी मुस्लिम बेटी हो, दलित बेटी हो, बौद्ध बेटी हो, ब्राह्मण बेटी हो, जैन बेटी हो, हमारी सारी बच्चियां मेरे देश में महफूज रहे। और 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था कि अगर अपनी बेटियों को बचाना चाहते हो और अपने बच्चों को जिना, हरामकारी और बदकारी से बचाना चाहते हो तो 1500 साल पहले हमारे नबी ने कहा था कि निकाह को आसान करो। 1500 साल पहले कहा था। हम समझ ही नहीं पा रहे। आज आप देखो मौलाना, निकाह मुश्किल होने की वजह से जिना क्या हो गया, आसान हो गया एकदम। मैं बीच में कहीं तो भी आया था इधर चिखली विखली में, तो उस वक्त 31 पर मैं आया था, और अभी इस बार मैं नागपुर के तरफ था। 31 को मेरा प्रोग्राम था, तो 31 को मैंने ये कहा कि 31 नाइट हैप्पी न्यू ईयर, जो मुसलमान भी बना रहे हैं, हिंदू भी बना रहे हैं। क्यों? तो मैंने हिंदुओं से भी कहा, मुसलमानों से भी कहा, हिंदुओं को भी बात समझ में आई। मैंने कहा यार अजीब बात है, हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर खत्म हो रहा है तो और नया साल आ रहा है, तो हैप्पी न्यू ईयर का हम जश्न मना रहे हैं। तो मैंने हिंदुओं से भी कहा, मुसलमानों से भी कहा, दोनों के समझ में आई। मैंने कहा अजीब बात है, मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। कहां से? अरे बोलो ना सही। और हिंदू भाइयों का गुड़ी पाड़वा से, उनका एक त्योहार होता है गुड़ी पाड़वा। तो मैंने कहा हिंदू भाइयों का त्योहार गुड़ी पाड़वा से शुरू होता है नया साल, मुसलमानों का मुहर्रम से शुरू होता है। और अजीब पागल है हम लोग कि हम दोनों के बाप दादा ने मिलकर बड़ी मुसीबत से जिन अंग्रेजों को भगा है, हम उनका मना रहे। नहीं समझे आप? न तेरा न मेरा मना रहे तीसरे का, न तेरा न मेरा। फिर मैंने कहा कि 31 दिसंबर पर मोदी की मक्कार गद्दार हुकूमत बैन लगाए, क्योंकि 31 दिसंबर को अल्लाह की कसम एक रात में इतनी शराब पी जाती है जितनी साल भर में शराब नहीं पी जाती। 31 दिसंबर को उस एक रात में इतनी बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है जितनी पूरे साल में लूटी नहीं जाती है। 31 दिसंबर को एक रात में उतना जिना होता है जितना पूरे साल में नहीं होता है। और आज से 3 साल पहले, गालिबन कोरोना से पहले 31 दिसंबर को मेरा दमन में बयान था, तो दमन में मैंने देखा कि समंदर के किनारे असर के बाद जब मैं गया तो डीजे लग रहे हैं, शराब की दुकानें सज रही है, वलसाड़, सूरत, उधर से बॉम्बे, चारों धानु, सब तरफ से हजारों लोग वहां पर समंदर के किनारे पर आए। तो पता चला क्यों आए? क्योंकि 31 दिसंबर का जश्न मनाना है। अब शराब का दौर चल रहा है, नाच गाने का दौर चल रहा है, समंदर के किनारे जिना हो रहा है। और रात को ऐसे ही टाइम में मेरा बयान था, उस वक्त मैंने मौलाना एक जुमला कहा कि याद रखो ओ इंसानों, याद रखो तुम अल्लाह से बगावत कर रहे हो, अल्लाह से बगावत कर रहे हो। ये जो समंदर की मौजें हैं ना, जो एक किनारे पर आकर दम तोड़ रही है, ये समंदर की मौजें भी अल्लाह के इशारे पर चलती है। अगर अल्लाह ने नाराज होकर तुम्हारे शराब से, तुम्हारे जिना से, तुम्हारी हरामकारी से, तुम्हारे नाच गाने से, अगर अल्लाह ने नाराज होकर समंदर की लहरों को सिर्फ इतना कह दिया कि थोड़ा आगे बढ़ जाओ, सुनामी आ जाएगी, सबके सब साले तबाह हो जाएगी। समझ नहीं पा रहा इंसान, बगावत कर रहा है अल्लाह से। क्यों? क्या दुनिया ने देखा नहीं सुनामी इससे पहले? है? सब कुछ उसके हाथ में है। वो अगर समंदर की लहरों से कह दे कि तुम यहां दम तोड़ते हो ना बरसों से, आज थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाओ, सबके सब तबाह हो जाएगी, पूरा के पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मामूली चीज नहीं है। अल्लाह से बगावत न करो। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, मैं मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि वाकईतन अपनी नस्लों को जिना, हरामकारी, बदकारी से बचाना चाहते हो तो उनके निकाह, उनकी शादियों में जल्दी करो और शादियों को, निकाह को आसान करो। आसान करो, आसान। आसान का मतलब खुद नबी ने बताया है। नबी ने जब कहा था ना ये जुमला
जो मैं भी कह रहा हूं, निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए, तो आप सुनकर ताज्जुब करोगे खारा अब्रमा वालों, जब नबी ने ये जुमला कहा ना साहबा के सामने, जैसे मैं भी बयान कर रहा हूं, नबी ने भी बयान करते हुए जब जुमला कहा, ये जब बात कही, तो साहबा ने निकाह को इतना आसान करके दिखाया, क्योंकि वो सच्चे आशिक थे ना। हम जैसे छपरी नहीं थे ना, नहीं समझे अपन को ने, अरे बोलो ना यार, शर्मा मत है, अपन छपरी है करे साहब, वाकई अपन छपरी है, 2 नंबर ही है अपन, समझ आप। वो सच्चे आशिक थे नबी के। तो आप हदीस की किताबें उठाकर देखो, जब नबी ने कहा निकाह को आसान करो, तो साहबा ने, मेरी बहनों, साहबा ने निकाह को इतना आसान करके दिखाया कि आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। नबी के साथी का निकाह हो रहा है मदीना में, और नबी को भी खबर नहीं। अच्छा, मदीना कोई बहुत बड़ा था क्या उस जमाने में? अरे बोलो ना, अब्रमा से भी छोटा था, समझ लिया, छोटा सा। नबी के साथी का निकाह हो गया, नबी को भी पता नहीं। 2 दिन के बाद भी मुलाकात हो रही है ना, तो थोड़े से असरात तो रहते ना नए नए दूल्हे पर। अरे बोलो, हाँ, 10 तारीख से हमारे मुबारक पर असरात दिखेंगे, तब असरात तो रहते हैं। तो साहबी ने निकाह कर लिया, और जब नबी के सामने आए तो नबी ने देखकर कहा, ओहो शादी हो गई, इसका मतलब क्या कहा, ओहो शादी हो गई। क्यों? अच्छा, अगला जुमला ये नहीं कहा मुझे भी नहीं बुलाया, यहां तो झगड़े हो जाते, यहां तो अरे बोलो झगड़े हो जाते। अरे भाई, रुक्के में नाम छूट गया अगर दामाद का, तो झगड़े हो जाते। आपके यहाँ रिवाज है कि नहीं क्या मालूम, हमारे वो नाम लिखे जाते हैं खानदान के कुछ लोगों के। नबी ने कहा शादी हो गई, निकाह हो गया। क्या? हाँ, आप ही ने तो कहा था निकाह को आसान करो, इतना आसान किया कि आपको भी खबर। अच्छा, और एक वाक़या सुन लो, कितना आसान था निकाह। एक साहबी हुजूर के पास में है, हुजूर निकाह करना चाहता हूं। क्या कहा? निकाह करना चाहता हूं, है ना। तो हुजूर ने एक ही सवाल कहा, मेहर देने के लिए कुछ है? ये नहीं पूछा कि पूरे गांव का खाया था सबको खिलाने को है। अरे भाई, लोग पूरे गांव को क्यों खिलाते? भाई सबका खाया है ना, खिलाना पड़ेगा भाई। तो ये नहीं पूछा, हुजूर ने क्या पूछा, सिर्फ मेहर देने के लिए कुछ है। तो ये जुमला उलमा कहते हैं कि ये जुमला हुजूर का बताता है कि निकाह में मेहर के अलावा कोई चीज जरूरी नहीं है। दालचे के बगैर निकाह हो सकता है, खानदेश के गोश मांडे के बगैर निकाह, अरे बोलो ना यार, हो सकता है। हैदराबाद की बिरयानी के बगैर निकाह हो सकता है। अब तुम्हारे क्या चलता है? दाल चावल ना। हाँ, अब्रमा के दाल चावल के बगैर निकाह हो सकता है, मंडप के बगैर निकाह हो सकता है, लेकिन काहे के बगैर नहीं हो सकता? अरे बोलो ना, मेहर के बगैर। क्योंकि हुजूर ने क्या पूछा, सिर्फ इतने जुमला, निकाह करना चाहते हो ना, क्या? तो हुजूर ने अगला जुमला पूछा, मेहर देने के लिए कुछ है? कहा कि हुजूर कुछ नहीं है। तो एक साहबी से हुजूर कहते हैं कि एक काम करो, जो सूरतें तुमको, आयतें जो तुमको याद है, वो अपने दुल्हन को याद करवा देना, ये तुम्हारा मेहर हो जाए। क्या कहा? समझ रहे आप? तुम तो बोलना, मुझे तो पूरा कुरान याद है, यानी तैयारी कर सकते हैं आप। मौलाना रफीक साहब तैयारी, मुसीबत खड़ा कर रहे, बोले यार मेरे पीछे का झगड़े लगा रहे नहीं है। सुन रही क्या है? हमारी बहू सुन रही। तो इतना आसान निकाह। एक साहबी आए, देखो मैं सिर्फ झलकियां सुना रहा। एक साहबी आए, हुजूर निकाह करना है। तो हुजूर ने उनसे भी कहा, मेहर देने के लिए कुछ है? कहा कि हुजूर कुछ नहीं है। तो अब अगला जुमला हुजूर ने क्या कहा, इल्तमिस वलौ खातमम मिन हदीद, जा ढूंढ के ला। जुमला देखो, हुजूर ने क्या, जा ढूंढ के ला, लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो, मेहर देने के लिए। क्या? लोहे की अंगूठी।
تو میں کہتا ہوں کہ امت نے, حضور نے لوہے کی کہا تھا, امت نے کیا کر دی اس کو؟ ارے بولو بھائی, سونے کی. اچھا حضور نے دولہے کو کہا تھا کہ تجھے دینا ہے, لیکن اب الٹا ہو گیا. سمجھ گئے کیا بتاؤں؟ انگوٹھی ادھر سے ادھر نہیں جا رہی, ادھر سے, ارے بولو نا یار, ادھر. اچھا اور ایک بات سن لو, انٹرسٹنگ بات. سونا اور ریشم دو چیزیں حضور نے کہا یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے. کیا کہا؟ میری امت کے مردوں پر حرام ہے. اب ہوتا کیا قاری صاحب, دولہے کو ادھر سے تحفہ آتا, سونے کی انگوٹھی اور سونے پہ سہاگا. دیکھیے مفتی صاحب سے کہتے, مفتی صاحب آپ کے ہاتھ سے پہنا دو نا, یعنی وہ حرام انگوٹھی اور مفتی صاحب کا فتویٰ. بھائی کس نے پہنائے تھے؟ ارے بولو نہیں. او میرے یارو, اگر کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈالی جائے, اللہ قسم مت پہننا, حرام ہے. اور حرام کی کوئی کوالٹی نہیں رہتی ہے کہ یہ تھوڑا کم حرام, یہ تھوڑا سا زیادہ حرام. نہیں, جیسے سور کھانا حرام ہے ویسے ہی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام. تو نکاح کو آسان کرو. اچھا اور ایک انٹرسٹنگ بات, کیا کروں مجھے یاد آتے جا رہے ہیں, اور ایک انٹرسٹنگ واقعہ, نکاح کتنا آسان ہے نا. دو صحابی, ایک صحابی کو نکاح کرنا تھا, پیغام لے کر چلے. ایک گھر میں جہاں لڑکی تھی وہاں جن کو نکاح کرنا تھا, تو جو اب جن کو نکاح کرنا ہے وہ باہر ہی تھے, اور جو لے کر گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے میڈیٹر بن کر, سمجھ رہے آپ, وہ اندر باپ سے بات کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ میرے ایک دوست ہے, باہر کھڑے ہیں, ساتھ میں آئے ہیں, میں ان کا نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں, آپ کی لڑکی کے ساتھ ہم نکاح کروانا چاہتے ہیں ان کا. اور ظاہر بات ہے باپ انٹرویو تو لیتا ہے نا, باپ ہے, لڑکی کا باپ ہے, تھوڑا سا انٹرویو تو لیتا ہے. اب وہ صحابی رسول جن کی لڑکی ہے, انہوں نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ فلاں. اچھا باپ کا نام فلاں, کام کیا کرتے؟ یہ کرتے. تھوڑا سا انٹرویو لیے, ہو گیا. اب جو آئے ان سے پوچھے تمہارا نام کیا؟ تو بولے فلاں. کس کے لڑکے؟ تو بولے فلاں. کیا کرتے ہیں؟ تو بولے یہ کام کرتا ہوں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کا بایو ڈاٹا سامنے آ گیا. ارے بولو نا بھائی, دونوں کا بایو ڈاٹا سامنے آ گیا. تو اب جو اندر باہر والے کا پیغام لے کر گئے تھے, تو اندر دلہن کے یعنی لڑکی کے والد صاحب کہتے, وہ صحابی کہتے کہ دیکھو وہ جو تم دوست کا پیغام لے کر آئے ہو وہ تو رشتہ مجھے نہیں پسند آ رہا ہے, تمہارا رشتہ پسند ہے. اب نکاح کتنا آسان حضور کے دور میں, یہ قصے کہانیاں نہیں, یہ میرے نبی کی اور میرے نبی کے عاشقوں کی زندگی ہے, قصے کہانی نہیں. اتنا آسان کہ اب انہوں نے کہا کہ تم پسند ہے نا, تو پھر اس کے بعد میں پوری تیاری ہونا چاہیے نا, منڈپ وکیل گواہ مہر دعوت رکا سب ہونا چاہیے نا. کچھ نہیں ہوا, اب تھوڑی دیر لگی ہے نا, اور وہ صحابی رسول اندر سے آ گئے نکاح کر کے. باہر والے پوچھتے کیا ہوا تھا؟ میرا ہو گیا. کس کا ہو گیا؟ او میرے یارو, ہنستے ہنستے میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. اتنا آسان ہے قسم اللہ کی نکاح, مگر ہم کم بختوں نے, ہم نالائقوں نے نبی کی اس آسان سنت کو کیا کیا؟ مشکل بنا دیا. نکاح مشکل ہو گیا. میں حیدرآباد میں گیا, ایک نکاح میں تھا قاری صاحب, حیدرآباد میں گیا میں, قاضی صاحب نے مہر کا اعلان کیا. اعلان کیسا ہو رہا ہے قاضی صاحب؟ 200 گرام سونا بشکل زیورات, 200 گرام سونا بشکل مہر بن رہا ہے, مہر. تو میں نے دھیرے سے قاضی صاحب کے کان میں کہا, قاضی صاحب اتنا خطرناک مہر, 200 گرام سونا کتنے کا ہوگا؟ وہ 200 گرام سونا مشتاق بھائی کتنے کا ہوگا اندازن جو بھی ہوگا. میں نے کہا قاضی صاحب اتنا خطرناک مہر, اتنا مہنگا نہیں کہا. تو قاضی صاحب بھی مجھے, کیونکہ ماحول کا اثر قاضی پر بھی پڑ جاتا نا, تو قاضی صاحب مجھے کیا کہہ رہے, ہم لوگوں نے یہاں مہر زیادہ اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ چھوڑے نہ. نہیں سمجھا؟ ارے میں نے کہا پکڑے گا ہی نہیں تو چھوڑے گا کہاں سے؟ ابھی چھوڑے گا کب؟ پکڑے گا تب. اب جب تم نکاح کو اتنا مشکل بنا دو گے, 200 گرام سونا بشکلے
जेवरात। तो जब निकाह इतना मुश्किल हो जाएगा तो बेचारे को 200 ग्राम सोना जमा करने के लिए 2-3 राउंड तो यूके के मारना पड़ेगा। अरे बोलो नहीं मेरे यारो, अल्लाह की कसम, हम नबी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी खुद की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। निकाह को आसान बनाओ, बहुत आसान है निकाह, बहुत आसान है निकाह। और ये भी सुन लो अल्लाह क्या कह रहा है मर्द से भी औरत से भी निकाह के बारे में। निकाह का फायदा सुन लो, निकाह का फायदा अल्लाह कह रहा है मर्दों से भी औरतों से भी कि निकाह तुम्हारे लिए बेहतरीन सुकून का जरिया है। मर्द के लिए भी औरत के लिए भी निकाह सुकून का जरिया है। मर्द को भी सुकून मिलेगा, औरत को भी सुकून मिलेगा, सच्चा सुकून मिलेगा, हकीकी सुकून मिलेगा। कुरान कह रहा है। क्यों? अब कभी कभी क्या होता खारी साहब कि हम लोग ऐसी, मेरा निकाह में बयान होता तो ऐसी मैंने सुकून पर बयान करा कि निकाह से मर्द की औरत जिंदगी में सुकून, औरत की जिंदगी में सुकून। अब 3 महीने के बाद में जिसका निकाह पढ़ाया था वो मुझे मिला, मुफ्ती साहब बयान तो बहुत अच्छा करे थे, बयान तो बहुत अच्छा करे थे, निकाह सुकून का जरिया है। सारा सुकून खत्म हो गया, अल्लाह की कसम बोल। क्या हुआ? सारा सुकून खत्म हो गया। तो फिर मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। मैंने कहा तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरा पूरा खानदान झूठा, मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, मेरे अल्लाह की बात जोर से बोलो झूठी नहीं हो सकती। अब जब मेरा अल्लाह कह रहा है कि निकाह सुकून का जरिया है, मेरा नबी कह रहा है कि निकाह सुकून का जरिया है, और 3 महीने के बाद तू कह रहा है कि सुकून उड़ गया है, तो मैंने कहा तू याद कर जरा, मेरे अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती, मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। तू याद कर, अगर तेरा सुकून खत्म हो गया है तो तू याद कर कि तूने पीठी कैसे खेला था। नहीं समझा? तू याद कर कि तूने डीजे कैसा बजाया था, तू याद कर कि तूने घर में नाच गाना कैसे किया था। एक निगाह में पढ़ाने गया मुफ्ती साहब, दूल्हा नहीं आया था, बारात आ रही है, मतलब थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद में बारात आई है ना, बारात आई तो उसमें कुछ तो भी कव्वाली चल रही थी, गाना चल रहा था, वो भी था चल रहा था, आज तक के मुझे वो अल्फाज याद है। तो वो जब बारात करीब आई, ऐसा मंडप के करीब आ गई, तो वो गाते गाते आ रहे थे सबके सब, तो उसमें वो शायद अल्फाज थे एक बार आजा आजा, ऐसे अल्फाज थे, एक बार। अब दूल्हा आया, मैंने दूल्हे के सर पर ऐसी हाथ रखा, जब बैठ गया मैंने कहा बेटा अल्लाह के फरिश्ते तेरा इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे तू सिर्फ एक बार आजा बेटा। वो क्या कह रहे, तू सिर्फ एक बार आजा, यहां पर रिवर्स गियर। अरे बोलो भाई, ओ मेरे यारो, आज मैं मूड में आ गया, समझ रहा, इंटरेस्टिंग बात और काम की बात हंसते हंसते समझा रहा हूं। ओ मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, जिंदगी में चैन चाहते हो, अल्लाह की कसम निकाह नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत को नबी की सुन्नत के, नबी के तरीकों के मुताबिक करो। अल्लाह की कसम देखो जिंदगी में तुम्हारे बच्चों के कैसे सुकून आएगा। अच्छा मुझे हाथ उठाकर बताओ, क्या कोई चाहता है कि उसके बेटे का बुरा हो जाए? सच्ची बोलो, कोई नहीं चाहता। क्या कोई चाहता है कि उसकी बेटी का बुरा हो जाए? अरे बोलो ना, अल्लाह की कसम कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का बुरा हो जाए। लाखों रुपए आदमी खर्चा करता है बेटी की शादी में, लाखों रुपए आदमी खर्च करता है बेटे की शादी में, क्यों? ताकि उनको भी सुकून मिले और मेरे घर में भी बहू आए तो सुकून लेकर आए, खैर लेकर आए, आफियत लेकर आए। कोई नहीं चाहता कि घर तबाह हो, लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं कि जब तुम चाहते हो कि सुकून मिले, लेकिन तुम निकाह करते वक्त नबी की एक सुन्नत को अदा करते करते इतने हराम काम कर लेते हो कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज हो जाता है, और फिर तुमको पता भी नहीं चलता, तुम्हारी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाता है। मत करो ऐसी हरकत, एकदम आसानी से निकाह करो। आज मुझे खुशी है, मैंने दोस्ती का हक अदा किया, क्योंकि मुश्ताक भाई मोटर वाला मेरे पुराने दोस्त है। जब मैं
24-25 साल का था जब मैंने गुजरात में एंट्री मारा था। उस वक्त से मुश्ताक भाई मोटर वाला और ये पूरे मोहम्मद भाई जिनका इंतकाल हो गया, इकबाल भाई जिनका इंतकाल हो गया, ये सब गाड़ी लेकर जहां भी मेरा बयान होता था ये पहुंच जाते थे। क्यों मुश्ताक भाई? तो मैंने मुश्ताक भाई से कहा कि 12 तारीख को मेरी तय है, मैं आ नहीं सकता, लेकिन मुश्ताक भाई मैं आऊंगा जरूर, चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद हो। आज मुश्ताक भाई आपने इतना अच्छा काम किया कि ये जितनी बातें आज अल्लाह ने कहलवाई, एक आदमी की, औरतें है ना मर्दों से भी ज्यादा समझदार औरतें होती है, वो बातों को जल्दी कबूल कर लेती है। और माहौल आमतौर से कहां से बिगड़ता है? घर से। आदमी बहुत नेक है, नमाजी है, दीनदार है, मुफ्ती साहब उसको समझा रहे हैं कि भाई देख यार ऐसा मत कर, तो आदमी बेचारा परेशान होकर इतने जुमला कहता, क्या कर सकते मौलाना, मान नहीं रही ना। तो मेरी बहनों, मैं सबका वकील बनकर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ ना। नहीं समझा? मैं मंदिर वालों का, कोलवा वालों का, अब्रमा वालों का, वलसाड़ वालों का, सबका वकील बनकर औरतों से कहता हूं कि अपनी मर्दों की बातों को मान लो, क्योंकि मर्द बयानात में, मस्जिदों में सुनते रहते हैं बातें। और आज आपने अच्छा काम किया मुश्ताक भाई, ऐसी महफिलें होती रहनी चाहिए। यह इज्तिमा हो रहा अभी वलसाड़ जिले में, क्यों होते ये इज्तिमा? ये लाखों रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं? क्यों खर्च किए जाते हैं? इसीलिए खर्च किए जाते हैं कि अल्लाह के बंदे आएंगे, अल्लाह के रसूल की बात सुनेंगे, तो नहीं मालूम अल्लाह किसके दिल में बात डाल देगा। उर्दून मुल्क है ना, उर्दून आपको मालूम है, उर्दून में अल्लाह ने दावत की मेहनत को जिंदा किया था मेरे उस्ताद मोहतरम अली मियां नदवी के एक बयान के जरिए से। और वो भी, ये बात भी मैंने परसों सुना तबलीगी इज्तिमा में, निजामुद्दीन से या कहीं के भी जिम्मेदार आए थे, तो उन्होंने जब बयान में बोले तो उन्होंने ये वाक्य सुनाया मुझे देख करके, ये नदवी साहब बैठे हैं, मुझसे कहा ये नदवी साहब बैठे हैं, इनके उस्ताद जो मेरे उस्ताद थे मौलाना अली मियां नदवी, मुझे गर्व है कि मैं उस आलिम का शागिर्द हूं जिसके हाथ में काबतुल्लाह की चाबी दी जाती थी। मुझे गर्व है इस बात पर, और उन्हीं के स्टाइल पर मैं काम कर रहा हूं। तो आज हक बात कह रहा हूं। तो ये जो इज्तिमात होते हैं इसीलिए होते हैं, मर्द जाते हैं, लेकिन सच्ची बताओ औरतों को बयानात सुनने का मौका नहीं मिलता। आज ये भी काम अच्छा हुआ कि औरतों को भी आपने यहां पर जमा किया। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि यारो, ये अल्लाह वालों ने जो दीन की मेहनत शुरू की है, खुदा के वास्ते इस मेहनत को आप मामूली मत समझो। अगर तुमको अपने घरों का माहौल सुधारना है तो घरों में जिस तरह बड़ों ने कहा कि किताब की तालीम होनी चाहिए, किताब की तालीम करो। तुमको नहीं मालूम कि उसके असरात क्या होते हैं। किताब की जब घरों में तालीम होती है, एक हदीस ही क्यों ना हो, एक आयत ही क्यों ना हो, औरतें जब हमारे घर की रात दिन सुनेंगी, नहीं मालूम अल्लाह दिमाग में क्या डालेगा। क्योंकि आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, औरतों के हाथ में मोबाइल आ गया, माँ भी मोबाइल पर खेल रही है, बच्चे भी मोबाइल पर खेल रहे हैं। 6-6 महीने के बच्चों को रोना है तो फौरन माँ उनके हाथ में क्या दे रही है? पूरा माहौल जो है खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है। इसलिए हमारे बड़ों ने जो कहा था कि घरों में किताब की तालीम को जिंदा करो, आपको नहीं मालूम कि किताब की तालीम के कितने प्यारे असरात होते हैं। आज तुमने किताब की तालीम नहीं शुरू की है तो दुश्मनों ने तो तुम्हारे घर में नाच गाना शुरू कर दिए ना। आज तुमको शिकायत है कि मुसलमानों की बेटियां, ईमान वालों की बेटियां गैरों की जिंदगी में जा रही है, शिकायत है ना मुसलमानों। मैं आपको मेरा दर्द सुना रहा हूं क्योंकि मैं जमीयत उलमा का सदर हूं। मैं कोर्ट कचहरियों में जाता हूं महीने में से 10-10, 15-15 दिन, और सुभान अल्लाह मेरे पे खुद पे 18 केस चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझा? समझा? लड़ रहे हैं हम लोग, लड़ रहे हैं कौम के लिए, उम्मत के लिए। चैनल पर खुलेआम दबंग अंदाज में जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ और जालिम हुकूमत के खिलाफ चैनल पर भी लगातार बोल रहा हूं। 3 मरतबा चैनल को बंद किया जा चुका, फिर भी लड़ रहा हूं। किस लिए? आप लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए, जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि शैतानों ने तो हमारे घरों में उनका मदरसा खोल दिया।
ان کا مدرسہ کوئی بہت بڑا روم نہیں لگتا اس کو, دیوار پر چپک جاتا ہو. نہیں سمجھا؟ ارے دشمنوں کا مدرسہ کیسا ہے؟ دیوار پر چپک جاتا. حضور نے قیامت, میری بہنوں سنو, آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ گھروں گھر, ہر گھر میں عورتیں ناچیں گی. مولانا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنا کیسے برا دور آئے گا, سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن میرے نبی کی بات ٹی وی نے سچ کر کے دکھا دیا کہ آج اتنا اسکرین ہے آپ کے گھر میں لگا ہوا, چھوٹا سا ٹی وی کا اسکرین, اور اس پہ سینکڑوں عورتیں ایک ساتھ ناچ رہی نا, ناچ گانا ہو رہا ہے. نہیں میرے یارو, گھروں میں کتاب کی تعلیم زندہ کرو. یہ جو آپ گشت ہے نا, گشت, اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں آپ. گشت والا کوئی آیا تو فوراً جوان بھاگ جاتے ہیں, ارے یار جماعت والے آ گئے. نہیں, گشت ہوگا, بستیوں میں برکتیں آئے گی. اللہ کے رسول کی بات لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سناؤ گے, خیر اور برکتیں آپ کے محلوں میں, بستیوں میں آئے گی. مسجدوں میں کتاب کی تعلیم ہوتی ہے, بیٹھو. گھروں میں کتاب کی تعلیم کو زندہ کرو. اور بس اب وہی 2 آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے وہی سنا کر بات ختم کروں گا, کیونکہ مجھے 11 بجے یہاں سے نکلنا ہے, 1 بجے سورت سے ٹرین پکڑنی ہے. تب آخری آیت میں نے آپ کو کیا کہا کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, جب بھی بات کرو تو پکی مضبوط بات کرو, بے خوف ہو کر بات کرو. میں نے بے خوف ہو کر آپ کے سامنے بات رکھ دیا, ماننا نہیں ماننا وہ تمہارا کام. اور پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں وہ کون سی؟ یا ایھا الناس, اے تمام انسانوں, اتقوا ربکم. کیا مطلب اس کا؟ ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے اے تمام انسانوں, مسلمانوں نہیں کہا اللہ نے, کیا کہا؟ اے تمام انسانوں, سب سے اللہ کہہ رہا ہے اتقوا ربکم, ڈرو تمہارے اس رب سے, پروردگار سے, الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. یعنی وہ کوئی بھی دھرم کا ہو, کوئی بھی مذہب کا ہو, سب ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں. سب کے باوا آدم اور سب کی ماں, ارے بولو, حوا. تو جس کو آنا ہے آ جاؤ اپنے اصلی پر. نہیں سمجھا؟ ارے وہ اوریجنل دین پر ہے نا. تو یہ مطلب ہے اس کا. اور دوسری آیت بیچ میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری آیت کا مطلب ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, ایسا ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہم ویسا نہیں ڈرتے, ڈرتے ضرور لیکن ویسا نہیں ڈرتے جیسا ڈرنے کا حق, ارے بولو, ہے. نوجوان موبائل لے کر رات میں 1 بجے گندی فلمیں دیکھ رہا ہے نا, اس کو کیا لگتا ہے میری ماں تھوڑی دیکھ رہی ہے, میرا باپ تھوڑی دیکھ رہا ہے, میرا بھائی تھوڑی دیکھ رہا ہے, میں تو اکیلا بیڈ روم میں ہوں, مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن قسم اللہ کی, اگر اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, اگر اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا اور وہ اللہ سے ایسے ڈرتا, تو بند کمرے میں بھی اس کو گناہ کے کام دیکھنے اور گناہ کی چیز کرنے میں ڈر لگتا. اور یہ آیت کہاں پڑھی جاتی ہے؟ نکاح میں. اور اب آخری بات, اب ذرا سوچو کہ تینوں آیتوں میں ڈرو کا لفظ ہے, اے ایمان والو ڈرو ڈرو ڈرو, 3 آیتیں ہیں اور تینوں میں لفظ کیا ہے؟ اب ایک پوائنٹ کی بات سنو یار, یہ تو خوشی کا موقع ہے بھائی, شادی کیا ہے, لیکن بار بار اللہ ڈرنے کا کیوں کہہ رہا؟ ارے بولو بھائی, نکاح کے منڈپ میں چہلم کی بات ہو تو کیسی لگے گی؟ ارے بولو. تو یہ شادی کا موقع, لیکن بار بار اللہ کیا کر رہا ہے؟ ڈرو ڈرو. تو بڑی پوائنٹ کی بات قاری صاحب, علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو 3 آیتیں اکثر پڑھی ہے, اور قاضی جو پڑھتے ہیں تینوں آیتیں خطبہ نکاح میں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ دلہا اور دلہن, مرد اور عورت, جب تک دونوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا, زندگی ان کی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. ابھی اللہ کا ڈر نکل گیا تو مرد کیا سوچتا کہ جو میں عورت لا رہا ہوں وہ تو لڑکی والے ہیں, ہم لڑکے والے ہیں. کیوں؟
اور پھر غیروں کے ساتھ رہ رہے کہ اس کا دماغ بھی ویسا بن گیا کہ عورت تو پیر کی جوتی ہے. پیر کی جوتی نہیں ہے. نبی نے کہا وہ تیری زندگی کا بہترین ساتھی ہے. عورت تمہاری نوکرانی نہیں ہے, عورت تمہاری خادمہ نہیں ہے, عورت تمہارے پیر کی جوتی نہیں ہے. میرے نبی نے عورتوں سے ایسے پیار کر کے دکھایا. میرا نبی جس کی یہ سنت ہے نکاح, اس نے زندگی کیسے گزارنا بیوی کے ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھایا. تو اب آخری بات یہی کہوں گا مولانا کہ ڈاکٹر کا کورس, وکیل بننے کا کورس, ٹیچر بننے کا, دیکھو بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹیچر بننے کا کورس, پولیس والا بننے کا کورس, ہر چیز کا کورس. تو شوہر, اچھا شوہر بننے کا کورس کیوں نہیں کر رہا؟ اچھی بیوی بننے کا تو کورس کیوں نہیں کرتی؟ نہیں سمجھا؟ ارے تو بھی تو اچھی بیوی بننے کا کورس کر, اور میرے نبی نے وہ سکھایا ہے. اب اگر اور کس کی شادی ہوں گی اور مجھے بلائیں گے تو وہ کورس بتاؤں گا میں. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ رہے آپ؟ نبی نے بتایا ہے کہ شوہر بیوی سے کتنی محبت کرے. آپ دیکھو میرے نبی ہماری ماں عائشہ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ حدیث میں واقعہ ہے, ایک مرتبہ حضرت عائشہ پانی, مشہور واقعہ, حضرت عائشہ پیالے سے پانی پی رہی تھی, اچانک نبی باہر سے آئے اور دیکھا کہ ہماری ماں عائشہ پانی پی رہی ہے, تو حضور نے دور سے چلا کر بولا عائشہ عائشہ رک جا, عائشہ رک جا. حضرت عائشہ پیتے پیتے رک گئی, اور پھر حضور نے کہا کہ وہ پیالہ دو جس میں تم پانی پی رہی تھی. حضور نے خود وہ پیالہ ہاتھ میں سے لیا, اور محبت دیکھو کر کے دکھایا نبی نے. پھر حضرت عائشہ سے کہتے حضور, حضرت عائشہ سے کہتے عائشہ اس پیالے سے تم پانی پی رہی تھی, یہ بتاؤ اس پیالے پر تمہارے ہونٹ کہاں تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا میرے نبی نے پیار. یہ ہے طریقہ. اب ساسوں کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے. اگر ایسا پیار کرا تو ساس کے دماغ میں کیا تھا؟ کچھ تو بھی کر کے لئی. نہیں سمجھا؟ کچھ تو بھی کر کے. حافظ افضل بول رہے گاڑی چھوٹ جائے گی. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسا دیکھو, اچھے ایسا کسی کی شادی ہوا کرے نا تو ایک دو دن پہلے میرا بیان کروا لیا کرو. اما ابا مر گئے تب بھی بیان, بہانہ ہونا چاہیے اچھے کام کے لیے. کیا ہونا؟ بہانہ. انشاءاللہ ہمارے اقبال بھائی, ہمارے دوست کا بچہ ہے یہاں پر بیٹھا ہو, کوئی ہے؟ سفیان ہے. ہاں, جیسی بلڈنگ بنے گی انشاءاللہ پوری مکمل ہو جائے گی, اپن ایک پروگرام کرے گی انشاءاللہ. کوئی بہانہ ہونا تاکہ دین کی بات پہنچنے کا موقع مل جائے. تو میرے یارو نبی نے پیار کر کے دکھایا. اور ایک آخری واقعہ, نبی کیسے بیویوں کے ساتھ رہتے تھے. ایک آخری واقعہ کہ حضور اور حضرت عائشہ کی رننگ لگ رہی ہے, مقابلہ ہو رہا, کمپٹیشن کائے گا؟ رننگ کا. رننگ کا. ابھی اپنے کو تو لگے گا میں اتنا بڑا مفتی صاحب اور محلے کا امام اور بیوی کے ساتھ میں دوڑ رہا. ارے تو نبی سے بڑا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. نبی نے بتایا حضرت عائشہ کے ساتھ میں رننگ کا مقابلہ ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نبی سے جیت گئی. پھر کچھ مہینوں کے بعد میں پھر حضور نے جاگنگ پہ جاتے جاتے کہا عائشہ چلو رننگ ہو جائے. صلی اللہ, کتنا پیارے زندگی میرے نبی کی. عائشہ چلو رننگ ہو جائے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سوچا چلو رننگ ہو جائے, لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے اس بار میں ہار گئی کیونکہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی. سمجھ رہا؟ تو یہ چیز بتایا حضور نے پیار کر کے. یہاں تو مرد کے دماغ میں کیا رہتا ہے کہ نہیں میں اتنا سخت رہوں گا. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مولانا, بولے مفتی صاحب اپنی گھر میں بہت ڈیرنگ ہے. کیا بولتے معلوم؟ گھر میں اپنی بہت ڈیرنگ ہے, اور عجیب الفاظ کہتے ہیں مفتی صاحب. بولے میں جیسی گھر میں گھستا ہوں نا, غور کرنا ہے جملہ, وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جیسی میں گھر میں گھستا ہوں نا مجال نہیں کچھ آواز آ جائے کسی کی. تو میں نے کہا ہاں بھیا تو گھستا ہے تو تیری عورت تیرے بچے سوچتے ہوں گے ازدھا آ گیا. کون آ گیا؟ ارے پیار محبت سے رہو. بلکہ اب ایک
کیا کروں. ایک اور انٹرسٹنگ میری خود کی بات کہہ رہا ہوں میں, محبت ایسی کرو اپنی بیویوں سے, سنو, ایسی محبت کرو کہ جیسے میں میری خود کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے میں 1:30 بجے گھر جاتا ہوں, سمجھے آپ, تو محبت ایسی ہونا چاہیے کہ 1:30 کو میں گھر جاتا ہوں, اگر 1:35 ہو جائے تو 2-3 مس کال آ جانے چاہیے. نہیں سمجھے, سمجھے مولانا رفیق صاحب, کیا آ جانا چاہیے, مس کال آ جانا چاہیے. یاد رکھو, ایسی محبت کرو, ورنہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھے کہ تمہارے جانے کا, گھر پہ جانے کا وقت ہو تو پریشان ہوتی کہ اب آئیں گا کمینہ, پورا گھر اٹھا کر نہیں. بہت اچھی زندگی ہے. مشتاق بھائی موٹر والا, بہت بہت مبارکباد, ہماری دعائیں, بلکہ زور سے آپ نے آمین کہنا. مشتاق بھائی نے یہ اچھا کام کیا کہ اس بہانے سے بیان رکھ دیا, آپ نے سب نے آمین کہنا. اے اللہ, ہمارے مشتاق بھائی کے بیٹے میں مبارک کے نکاح میں آیا ہوں, مبارک کا نام ہی مبارک ہے, سبحان اللہ, تو مبارک کو ایڈوانس مبارک کیوں ہے. تو میں دعا کے الفاظ کر رہا ہوں, آپ نے سب نے آمین کہنا. اے اللہ, یہ جو رشتہ, یہ جو نکاح ہونے والا ہے, اس رشتے کو, اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ, ان کی زندگی میں خیر و برکتیں نصیب فرما. چلیے اب ہم دعا کریں گے. بس ایک اعلان سن لو.